استقبال کیجیے گا قبلہ امی جی حضور خطاب فرمائیں گی. آپ کے نعروں کی گونج میں محبت بھرے انداز میں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. ابھی بھی میرے پیچھے والے بھائی خاموش ہیں, محبت کا اظہار ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تیرا شاہی میرا شاہی, عاشقوں کے دل کا ماہی, چاند میں جن کی صورت آئی یہی کریں گے رہنمائی. المدد 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 المدد. قبلہ امی جی حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ذاکرین ذاکرات اور عازمین اجتماع جشن 11ویں شریف, السلام علیکم. اللہ کریم کے اس احسان عظیم کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے عاجزوں کو اپنے پیارے محبوب کریم کی خاص امت میں پیدا فرمایا, اور حضور پاک کی خصوصی رحمت کا بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنے محبوب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک کے داخلی مدینہ میں شامل فرمایا, اور یہ تمام رحمتیں اور نعمتیں ہم عاجزوں کو ایک ایسے کامل اکمل نورالدہ ذات گرامی کی نسبت سے عطا ہوئی ہے جسے زمانہ سلطان الفقر شہنشاہ روحانیت حضرت سیدنا ریاض احمد بورشاہی کے اسم گرامی سے جاننا اور پہچاننا ہے. ہمیں اس نسبت پر ناز ہونا چاہیے, ہمیں اس نسبت کی لاج بھی رکھنا ہوگا اور مرشد کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا. اسی طرح ہم دین و دنیا اور قبر و حشر میں کامیابی, کامرانی اور عروج کمال حاصل کرتے رہیں گے. ہمارے پیارے مرشد کریم حضرت سیدنا ریاض احمد بورشاہی تو چاہتے ہیں کہ ہم تمام ذاکرین رائے حق کی مناظرت طے کر کے اس مقام تک پہنچ جائے, اور جہاں صرف اللہ کی رضا اور ہمارا مقصود ہو. ہمارے مرشد کریم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر سرخرو اور سر بلند کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ صراط مستقیم کی سیدھی راہ چھوڑ کر کہیں ہم غفلت اور فریب نفس کی تنگ گلیوں اور گمراہیوں میں پھنس تو نہیں رہے. ہمیں یہ غور فکر کرنا ہوگا. مرشد پاک نے ہمیں ذاکر قلب عطا فرما کر ایک بڑی نعمت عطا کی اور ساتھ ہی بڑی بہاری ذمہ داری بھی عائد کی ہے, کیونکہ مرشد کریم کے فرمان کے مطابق ذاکر قلبی 1000 لوگوں میں سے صرف ایک خوش نصیب ہوتا ہے. ہم سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہماری اتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایک ذاکر قلبی اپنے اعلیٰ کردار اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے اور انہیں روحانی مشن سے متفق اور ہمدرد دنیا بنا سکتا ہے. اس لیے سوچئے, سمجھیں اور احساس کریں کہ مرشد کریم ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں, اور ہم ہیں کہ غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں. مرشد کریم نے فرمایا, نفس اور شیطان تمہارے کھلے دشمن ہیں. اسی فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہوگی. نفس کی فریب کاریوں اور شیطان کی عیاریوں کو دشمن سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس عمل سے مرشد کریم خوش ہوں گے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو افسوس تک افسوس. جس کو مرشد کریم نے دشمن کہا, ہم اس سے دوستی کیے ہوئے ہیں اور اس کے فریب میں آ کر طرح طرح کے دعووں اور خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہوں گے. کیا ہم اندر سے خالی ہیں اور زبانی دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں؟ اگر
اس کے معاملات میں تو مرشد کریم ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ جھوٹے دعوے اور جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بڑی روحانی شخصیت بنا کر پیش کرنا درست عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو نفس اور شیطان کے فریب کاریوں میں آ کر مختلف دعوے کر رہے ہیں، وہ خبردار ہو جائیں اور اپنے معاملات درست کر لیں۔ گمراہی اور بدبختی ان کا مقدر بن جائے گا۔ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں کہ مرشد کریم ان کے اندر ہے، مرشد پاک کا طفلی نوری ان کے اندر ہے، مرشد پاک نے آ کر اعداد دے رہے ہیں۔ اگر ان کی تصدیق نہیں تو یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے اور غلط ہیں۔ نفس اور شیطان انہیں فریب دے رہا ہے۔ جب تک ہم سے تصدیق نہیں کی جائے اور اس وقت تک کسی کے دعووں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، ایسے جھوٹے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی بھی ذاکرین ان سے رابطہ نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ ایک ایسے مرد قلندر سے وابستہ ہیں، یہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مرشد پاک کا فرمان ہے کہ مشک خود بولتی ہے کہ میں لاجواب خوشبو ہوں، دکاندار کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر مرشد کی محبت کی خوشبو اور روحانی معاملات کی خوشبو ہے تو وہ خود آ جائے گا اور آپ کو زبانی دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ مرشد پاک کی نسبت سے سرفروش ذاکرین کو سلسلہ قادری ویسی نصیب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے جسم کے اندر موجود قلب، روح اور دیگر لطائف اور جسوں کو زندہ بیدار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خفیہ عبادت کا ہے۔ اس طریقے میں باطنی عروج کمال حاصل ہوتا ہے اور اس طریقے میں اپنے روحانی معاملات کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا بلکہ اپنے آپ کو چھپایا جاتا ہے، اور اگر کوئی روحانی نعمت حاصل ہو جائے تو اس پر عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو میں اس قابل نہیں تھا، یہ سب مرشد کریم کا کرم ہے۔ مرشد حق سید ریاض احمد روشائی کے سامنے بعض ذاکرین کے روحانی معاملات آئے تھے جس میں بہت سے مقامات پر شیطانی کشف کا عمل داخل تھا، جس کے مطابق میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ شیطان مرشد کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے آج بھی تمام ذاکرین کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے روحانی معاملات کو چھپا کر رکھیں اور بغیر تصدیق کے آگے نہ بڑھیں، اور وہ لوگ جو مرشد حق کی نسبت سے جھوٹ بول کر مشہور ذاکرین کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور روحانی مشن میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی مرشد پاک معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ آج اس جشن 11ویں شدی کے روحانی تمام ہیں۔ ایسے لوگوں کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، وہ مرشد کی بارگاہ میں معافی طلب کر کے ہر قسم کے جھوٹے روحانی کاموں سے خبردار ہو جائیں۔ مرشد پاک نے اپنی نوری تعلیمات کے ذریعے ہمارے لیے نوری راستہ بنایا ہوا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس نوری راستے پہ چلا جائے، اسی میں سب کی فلاح ہے۔ مرشد پاک نے 1996 میں جشن 11ویں شدی کے سالانہ اہتمام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہم جنگلوں سے شہروں میں آئے، باطنی حکم کے تحت روحانی تنظیم انجمن سرفروشان اسلام قائم کیا اور لوگوں کو دل کی ہر دھڑکن میں اللہ اللہ بسانے کا درس دیا۔
اہل دل طالبان حق ملتے رہے اور اس روحانی مشن کو اندرونی اور بیرونی ملک بہت زیادہ شہرت ملی۔ اس لیے آسدین اور اولیاء اللہ کے مخالفین پریشان ہو گئے اور مخالفت شروع کر دی، لیکن یہ اللہ اور اس کے عابدین کی محبت کا مشن ہے، اسے عروج حاصل ہوتا گیا۔ اس روحانی مشن کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام وہ تنظیم ہے جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہے اور اسے اپنے خون پسینے سے سیراب کیا ہے۔ اس لیے اس تنظیم کو سیاست اور شرارتی عناصر سے پاک رکھا جائے۔ اس تنظیم کو نہ کوئی گرا سکتا ہے اور نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اس تنظیم کا پیغام پیار محبت ہے، وہ دل گزر ہے۔ ہمارا کام نہ ہی کسی فرقے سے الجھنا ہے اور نہ ہی حکومت سیاست سے کوئی واسطہ۔ تنظیم اور مشن کی بابت مرشد کریم کے والیانہ لگاؤ اور فرمان راست سے کون واقف نہیں؟ آپ فرماتے ہیں تنظیم ہم سے ہے اور ہم تنظیم سے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس کے فروغ کا موقع مل رہا ہے، نہ تو جس سے چاہیں مشن کے فروغ کا کام لے سکتے ہیں۔ یاد رہے تنظیم اور مشن کے فروغ میں ہی پیر و مرشد کی خوشنودی اور رضا کا راز پوشیدہ ہے۔ جس کام سے مرشد پاک خوش ہوتے ہیں وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ سرکار پاک کو مشن کے فروغ سے عشق ہے، تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے کا عشق ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے۔ جو ہمارے نقش قدم پر چلے تو ہمارے منظور نظر ہو جائیں گے۔ آج اس اجتماع میں موجود تمام ذاکرین ذاکرات ذمہ-داران عہدیداران سرکار پاک کے اس فرمان پر اپنا احتساب کریں کہ مرشد پاک کے اس فرمان پر خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنے منصب کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں۔ عزیز ذاکرین ذاکرات، اب میں معمول سے ہٹ کر صرف اور صرف مشن کی بابت پیر و مرشد کی ہدایت کی روشنی میں بات چیت کرنا چاہوں گی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس موقع پر میرا کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ مشن کا مفاد عزیز ہے، مرشد کی خوشنودی مقدم ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیر و مرشد نیتوں کا حال بہتر جانتے ہیں۔ آج سرفروشوں کو بھی ایک انوکھے انداز سے پہ در پہ آزمائش مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ اس وقت آیا جب پیر و مرشد عالم غیبت میں چلے گئے۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو پیر و مرشد کی تعلیمات کو تبدیل کر کے خود ساختہ تعلیمات کو اور نظریات کا پرچار شروع کر دیا۔ ابھی یہ فتنہ پوری طرح ختم بھی نہ ہوا۔ ایک بڑا عالمی امیر شہید وسیم احمد قریشی کا، جس کے بعد تنظیم میں اندرونی بیرونی خلفشار پیدا ہو گئی، جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ عزیز ذاکرین ذاکرات، سنی سنائی باتوں پر عمل گمراہی کے راستے میں ڈال سکتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں آپ کے لیے مرشد کی تعلیمات اعداد تصدیق شدہ ہی کافی ہے۔ صرف اتنا یاد رکھو، ذکر و فکر مرشد در مرشد سے دور کرنے کی باتیں کرنے والے راہ ادار پہ نہیں چل سکتے۔ سرکار پاک نے کوٹھی کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ تنظیم، مشن یا تاریخ چلانے کے لیے عہدیداران مقرر کیے جاتے ہیں۔
جب تک آپ ان کی عزت کا خیال نہیں رکھو گے، مشن کے مفاد میں اعتماد پر عمل نہیں کرو گے، مشن کا فروغ ممکن نہیں۔ اچھے کارکن تنظیم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ مرشد کی رضا کے لیے ان عہدیدار کا عزت کرنا فرض اور حکم ماننا مقدم ہے تاکہ مشن فروغ پائے، سرکار پاک کی خوشنودی حاصل ہو۔ اب میں تنظیم کے ذمہ داران سے مخاطب ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سرکار کے منظور نظر ہو، لیکن اس مقام پر اس وقت فائز ہو جب تک آپ پیر و مرشد کی توقعات پر پورا اتر رہے ہو اور اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر رہے ہو۔ کارکنان سے قریبی رابطہ رکھنا مشن کے فروغ میں بھرپور صلاحیتوں کا اظہار آپ کے افراد میں شامل ہے۔ اگر ایسا کرنے میں ناکام رہے تو پیر و مرشد کی توجہ خاص سے محروم ہو جاؤ گے اور کارکنان تمہاری از خود عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ لہذا خود احتسابی عمل کے تحت اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ ذاکرین سرکار کی امانت ہے، ان کا خیال رکھو اور محبت سے پیش آؤ۔ آزمائش کی گھڑی میں ان کا خیال رکھو۔ آخر میں اس 11ویں شریف کے اجتماع میں بھائی عالمی امیر شہید وسیم محمد قریشی کی کمی کو بہت محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مرشد پاک کے طفیل ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ عزیز آخر میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے سالانہ جشن 11ویں شریف کے اس روحانی اجتماع المرکز روحانی کوٹھی شریف میں دور دراز سے آنے والے حضرات غوث پاک کے دیوانوں اور سرکار گور شاہی کے پروانوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے اور غوث پاک مرشد پاک کے توفیل آپ تمام کو دین و دنیا کی بھلائی، صحت، حیات اور سلامتی عطا فرمائے اور سب کے رزق مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، آسین کے اسد اور شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ۔